اس وقت ہندوستان کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 10 سالوں میں بہت تیز تبدیلی آئی ہے، بڑی شدت آئی ہے۔ اسلامو فوبک کنٹینٹ کا جنریشن جو ہو رہا ہے، تیاری جو ہوتی ہے، پوری دنیا میں 90% حصہ انڈیا یا انڈین سے کریٹ کیا جا رہا ہے۔ اسلام دشمنی پہلے بھی ہوتی رہی، لیکن اب اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ اپنی انتہا پر ہے۔ اس کی وجہ میں آگے بتاؤں گا کہ ایک تنظیم 1925 میں قائم ہوئی، اس کا ایک اپنا مقصد تھا، اس کا ایک اپنا نصب العین تھا، اور انہوں نے گزشتہ 100 سال میں انتھک اپنے نصب العین کے حصول کے لیے محنت کی۔ اس دنیا کی ایک سنت ہے کہ جو محنت کرے گا وہ پھل پائے گا۔ صرف اچھے کلمات اور اچھے خواب سے دنیا میں تبدیلی نہیں آتی۔ تو یہ جو صورتحال ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس میں بہت ضرورت ہے کہ امت کے نوجوانوں کو حوصلہ دیں، عزم دیں، مایوسی پیدا ہونے نہ دیں، اس سے کہ بڑی تیزی سے مایوسی کے لہر بڑھ رہی ہے۔ آگے دے سی نو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل، آگے ٹنل کے آگے انہیں روشنی نظر نہیں آ رہی نوجوانوں کو۔ ایسے میں آپ ہی ایک گروپ ہیں جو نوجوانوں کو سنبھال سکتے ہیں۔ امت میں اور بھی بہت سی جماعتیں ہیں، لیکن آپ کا جو اثر و رسوخ ہے، آپ کا جو نیٹ ورک ہے نوجوانوں میں، وہ کسی اور کو میسر نہیں ہے۔ امیر جماعت سعادت اللہ حسینی صاحب نے ان مشکل حالات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے امت کو سنبھالا۔ کہیں مایوسی کی جھلک نہیں، کہیں اشتعال نہیں، اور پوری امت کو جوڑنے کی کوشش ہوئی۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس وقت امت کے جتنے طبقے ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، وہ سب جماعت اسلامی کے ساتھ مربوط ہیں۔ کبھی وہ ہمیں بلا لیتے ہیں، کبھی وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ کوئی بھی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہو، کوئی بھی ایک ایشو ہوتا ہو، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ امت اس سے صرف نظر کر رہی ہے۔ بعض دفعہ فیس بک کے وال پر لوگ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ اتحاد نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی ایشو ہو، خواہ وہ ابھی اتراکھنڈ میں جو ایشو ہوا وہ ہو، یا کوئی بھی ایشو ہوتا ہو، تو مختلف جماعتیں آپس میں مل جل کر بیٹھتی ہیں۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے جو اس سے پہلے آپ نہیں دیکھتے۔ ابھی پرسوں بھی میں میرے جماعت کے ساتھ گیا ہوا تھا، مولانا محمود مدنی صاحب کے ساتھ تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اہل حدیث کی جو ذمہ داری ہے وہ کبھی ہمارے پاس آتے، کبھی ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اور یہ جو بڑے بڑے سرکردہ لیڈرز مختلف جماعتوں کے، وہ سب آپس میں مل جل کر بیٹھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور آپس میں کام کے سلسلے میں ڈویژن آف لیبر کرتے ہیں کہ آپ ایک کام کریں، ہم ایک کام کریں گے، آپ منسٹری سے بات کرنا ہے، آپ میڈیا سے بات کیجئے، آپ ایم پیز سے بات کیجئے، آپ جو سوشل ورکرز اور انفلوئنسرز اور انٹلیکچوئلز ہیں ان کے درمیان جا کر پریس اسٹیٹمنٹ بنائیے۔ آپس میں اس طرح سے کام ہوتا ہے۔ تو یہ خیال نہ ہو کہ اس وقت امت بکھری ہوئی ہے، یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے کہ جماعت اکیلے کام کر رہی ہے۔ اس وقت پوری امت کے اندر ماشاءاللہ جماعت اسلامی پہل کر رہی ہے۔ سعادت اللہ حسینی صاحب کی جو تحریریں ہیں، جو پریس بیانات ہیں، اس سے لوگوں کو پتہ چلا کہ اس بیلنسڈ اوپینین اختیار کرنے کی ضرورت ہے ایشوز پر، اور بے جا جذباتیت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس وقت آپ ٹرینڈ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے، یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ دوسری طرف ہمارے جو نائب امیر جماعت انجینئر سلیم صاحب ہیں، مستقل پورے ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور پورے ہندوستان میں جو امن پسند غیر مسلم احباب ہیں، خواہ وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، ان سب کے درمیان مختلف فورمز ہم بنا رہے ہیں۔ فورم فار ڈیموکریسی اینڈ کمیونل امیٹی، یہ بھی ایک مشہور فورم ہے، ہمارا پرانا فورم ہے۔ دھارمک جن مورچہ کے نام سے مذہبی رہنماؤں پر مشتمل یہ مورچہ بھی اس وقت بہت تیزی کے ساتھ الحمدللہ پورے ہندوستان میں کام کر رہا ہے۔ اس طرح سے اور بہت سے فورم ابھی پوسٹنگ ہوتے رہتی ہیں۔ محترم سلیم صاحب پورے ہندوستان کے دورے میں جہاں جہاں جو جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ بڑے بڑے پروگرام ہوئے، خاص کر نارتھ انڈیا کے 5 شہروں کو منتخب کیا گیا، احمد آباد اور آسام میں گوہاٹی
اور پٹنہ اور لکھنؤ اور جے پور، یہاں کافی بڑے بڑے سیشنز ہوئے جس میں امت کے تمام ذمہ داران ایک ساتھ گئے، اسٹیج پر سب ایک ساتھ نظر آئے اور غیر مسلم انٹلیکچوئلز بھی ایک ساتھ نظر آئے، اور ملک کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس پر اظہار خیال کیا، اور ہندو مسلمان لگ بھگ 50% میں لوگ شریک رہے۔ تو یہ سب اچھے ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں، یعنی مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم سے اللہ تعالیٰ جو پوچھے گا وہ یہ کہ اس صورتحال میں ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا اقدام کیا، اسی کا جو ہے اسی کی ہمیں مسئولیت ہے، ہم سے سوال کیا جائے گا اور یہی ہمیں جواب دینا ہے۔ مرکزی سطح پر تو نئے نئے اقدامات، نئے نئے کام کیے جا رہے ہیں۔ ایک کام مرکزی سطح پر آپ کو معلوم ہے کہ نہیں مجھے پتا نہیں، وہ ہے نیریٹو بلڈنگ۔ نیریٹو بلڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے سلسلے میں ایک امیج بنایا گیا۔ یہ ایسا ہی نہیں ہے، اس کی پوری سائنس ہوتی ہے اور اس امیج بنانے کے لیے طریقے ہوتے ہیں۔ عالمی سطح کی کچھ باتیں اور ملکی سطح کی کچھ باتیں، آپ کے بھٹکل کی کسی گلی میں کوئی واقعہ ہو جائے تو سب کو ایک ہی لائن میں بتانا کہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ عالمی سطح پہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ملکی سطح پر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اور بھٹکل میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی ایشو ہو جائے یا کسی شہر میں ہو جائے تو نیریٹو بلڈنگ میں ایک امیج بنایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ مسلمان آج بھی اس ملک میں مسیحا کا رول پلے کر رہے ہیں، آج بھی اس ملک میں وہ رحمت ہیں۔ اس کے لیے نیریٹو بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، باقاعدہ اس کی ایک کمیٹی ہے، سائنٹیفکلی اسے ڈیولپ کیا جاتا ہے اور پھر ہمارے مقررین، ہمارے لکھنے والوں کو فراہم کیا جاتا ہے، اور ہم ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر لوگوں کے سامنے گفتگو کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور بہت سے کام ہوتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ ہریانہ میں جو فسادات ہوئے، ان فسادات میں کوشش یہ ہوئی کہ وہاں مسلمانوں کو جاٹوں سے لڑایا جائے، اس لیے کہ مغربی اتر پردیش میں مسلمان اور جاٹوں کے درمیان آج سے 10 سال پہلے شدید جو ہے فسادات ہوئے تھے۔ اس کے بعد کسان جو آندولن، اس سے پہلے 2 سال پہلے جو آندولن چلا تھا، اس میں مسلمانوں نے بہت مدد کی۔ اس کے بعد ذہن بدلے، ہریانہ کے فسادات میں جاٹ جو برادری کے لوگ ہیں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ فسادات نہیں کیے، کچھ اور برادری نے کیے، اور اس کے بعد ان کے کھاپ پنچایتیں ہوتی ہیں۔ ہم تک جو میڈیا پہنچاتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض کھاپ پنچایت میں کہا گیا کہ ہم مسلمانوں کو یہاں رہنے نہیں دیں گے، ان کی دکانوں کو اکھاڑ دیں گے، ان کی بستیوں کو اجاڑ دیں گے، یہ نیوز ہم تک پہنچتی ہے۔ لیکن وہاں ایسی ایسی کھاپ پنچایتیں، بڑی بڑی پنچایتیں بھی منعقد ہوئی جن میں جاٹ کے بڑے بڑے لیڈرز، ہندوؤں کے بڑے لیڈرز، مسلمانوں کے لیڈرز کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اعلان کر رہے تھے کہ کسی میں ہمت ہو تو مسلمان کو ہاتھ لگا کر دکھیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، آپ ان کو نہیں نکال سکتے، ہم سب متحد ہیں، مل جل کر ہیں، ہم لڑانے والوں کی بات میں نہیں آنا چاہتے، ہم آپس میں نہیں لڑنا چاہتے۔ یہ اس طرح کی جو نیوز ہیں ہم تک نہیں پہنچتی۔ منی پور جل رہا تھا، لیکن منی پور میں ایسے ایسے واقعات تھے کہ مسلمانوں پر دونوں گروپ کا اعتماد تھا، آپس میں وہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر سکتے، لیکن کوئی آٹو والا، کوئی سبزی والا اگر وہاں تھا تو جو دونوں مائتیز اور کوکیز جو آتے تھے وہ مسلمانوں سے ڈیل کرتے تھے۔ مسلمانوں نے